اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَذْهَبُ عِنْدَكُمْ وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ صِحَّةَ تَعْلِيلِهِ فَيَجِبُ أَنْ يَبْطُلَ الْعَامُ عِنْدَكُمْ بِنَاءً عَلَى زُعْمِكُمْ صِحَّةَ تَعْلِيلِهِ وَلَا تَمَسُّكَ لَكُمْ بِزُعْمِ الْجُبَّاءِ أَنَّ عِنْدَهُ لَا يَصْلُحُ تَعْلِيلَهُ فَلِدَفْعِ هَذِهِ الشُّبْهَةِ قال على أن احتمال التعلیل لا يخرجه من أن يكون حجة إلى آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب توضیح ایک شبہے کا ازالہ فرماتے ہیں۔ شبہہ کوئی یہ کر سکتا ہے کہ ما قبل کے سبق میں یہ کہا کہ جو عام مخصص جو ہوتا ہے، جو قصر عام کرتا ہے، وہ کلام مستقل ہو تو اس کا نام تخصیص ہے، اور کلام مستقل ہو اب اس سے جو خاص کیا گیا ہے، جو مخصوص ہے، وہ معلوم ہو یا مجہول ہو، دونوں صورتوں میں صاحب توضیح نے ابھی بتایا اس سے پہلے سبق میں کہ عام کے اندر شبہ متمکن ہو جائے گا اور عام باطل نہیں ہوگا، اس سے وہ لائق احتجاج بعد تخصیص بھی رہے گا۔ ہر ایک کی وجہ بتائی، معلوم ہو تو کیسے اس میں شبہ متمکن ہوگا، اور اگر مخصوص مجہول ہو تو کیسے شبہ متمکن ہوگا، پوری تفصیل اس سے پہلے گزری ہے۔ حالانکہ شبہ متمکن ہوا، حالانکہ صاحب توضیح ہوں یا دیگر احناف یا جمہور محققین، ان حضرات کے نزدیک نص مستقل متضمن للاحکام کے اندر اصل ہے تعلیل۔ کیا ہے اصل؟ تعلیل۔ جب اصل تعلیل ہے تو جب تعلیل کی جائے گی، وہاں پر کیا کی جائے گی؟ تعلیل۔ تو تعلیل کی صورت میں علت کہاں کہاں پائی جائے گی، کہاں کہاں نہیں پائی جا رہی ہے، یہ معلوم نہیں ہو پائے گا، تو ایسی صورت میں جہالت ہو جائے گی نا، اور جہالت کی بنا پر عام کو ساقط ہو جانا چاہیے۔ پھر کیا ہو جانا چاہیے؟ ساقط ہو جانا چاہیے، عام کو باطل ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو اصل ہے تعلیل، اور تعلیل کی صورت میں یہ جہالت ہوگی جیسے کہ اوپر بتایا۔ ہاں، جبئی کے نزدیک تعلیل صحیح نہیں ہے، تو جبئی ایک تم سے تو الگ ہے، وہ تو معتزلی ہے، تم سے تو ویسے ہی الگ ہے، تو اس کے قول سے تو آپ کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے نزدیک تعلیل صحیح نہیں ہے، جب تعلیل اس کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو وہ تو کہہ سکتا ہے کہ عام باطل نہیں ہوگا، لیکن آپ کے نزدیک تو تعلیل صحیح ہے، تعلیل اصل ہے نصوص متضمنہ للاحکام میں، نصوص مستقلہ میں، تو آپ کے نزدیک تو عام تو باطل ہونا چاہیے کیونکہ جہالت آ جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو صاحب کتاب، صاحب توضیح اس شبہے کا ازالہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، ہمارے نزدیک تعلیل اصل ہے نصوص مستقلہ میں، اور تعلیل صحیح ہے، تو تعلیل کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عام باطل ہو جائے۔ کیا
عام باطل ہو جائے یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ تعلیل صحیح ہے تو تعلیل کا صحیح ہونا اس کو حجت ہونے سے خارج نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیل کا مطلب یہی تو ہے کہ علت نکال لی، اب وہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی اسی کو تو نکالا جائے گا نا، جہاں جہاں پائی جائے گی اس کو نکالا جائے گا، جہاں نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو قیاس کا مطلب یہی ہوتا ہے، تعلیل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی اس کو نکال دیں گے، جہاں نہیں پائی جائے گی اس کو نہیں نکالیں گے، یہی تو مطلب ہوتا ہے۔ تو جس قیاس جس کو نکالے گا علت کی بنا پر، جس کو نکالے گا وہ نکل جائے گا، اور جس کے اندر علت نہیں پائی جائے گی، جس کو نہیں نکالے گا وہ نہیں نکلے گا۔ تو اس میں شبہے کی کیا بات رہی؟ کیا اس میں کوئی شبہ نہیں رہا، کوئی جہالت نہیں رہی اس میں تعلیل کی صورت میں۔ ہاں جہالت جو آپ تصور کر رہے ہیں وہ تو یہ ہے کہ پتہ نہیں کہ علت کتنوں میں پائی جائے گی اور کتنوں میں نہیں پائی جائے گی۔ وہ تو علت آپ نکالے نہ نکالے تب بھی معلوم نہیں ہوگا بھئی، علت نکالیں گے تو غور کریں گے، تبھی تو قیاس نام ہی ہے غور و خوض کرنے کا۔ تو قبل اعتبار غور و خوض کرنے سے پہلے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنوں میں علت پائی جائے گی کتنوں میں نہیں پائی جائے گی، تو معلوم نہیں ہو پائے گا۔ لیکن جب آپ غور کریں گے، قیاس کریں گے، علت تلاش کریں گے، اور علت تلاش کر کے اس میں دیکھیں گے کہ کس میں علت پائی جا رہی ہے، تب تو علت ملے گی، جہاں ملے گی اس کو خارج کر دیں گے، جہاں نہیں ملے گی اسے داخل مانیں گے۔ تو اس میں کیا شبہ رہ جائے گا؟ کوئی شبہ نہیں رہ جائے گا۔ تو اس لیے اس بنا پر، تعلیل کی صحت کی بنا پر یہ کہنا کہ عام ساقط ہو جانا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تعلیل عام کو خارج نہیں کرتی ہے حجیت سے، اس لیے عام حجت رہے گا اب بھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ عام اب بھی حجت رہے گا، کیونکہ جس کی تخصیص کا وہ تقاضا کرے گا وہ خاص ہو جائے گا، جس کی تخصیص کا تقاضا نہیں کرے گا قیاس اور تعلیل، وہ خاص نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَيَرِدُ عَلَيْهِ، اسی مذکورہ تقریر پر جو کہ ماقبل کے سبق میں گزری، اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے انہو لما کان المذہب عندکم، جب تمہارے نزدیک تمہارا مذہب یہ ہے اور اکثر علماء کا مذہب یہ ہے کہ صحت تعلیلی، کہ نص مستقل جو کہ تخصیص کر رہی ہے اس کی تعلیل صحیح ہے، فیجب ان یبطل العام، جب تمہارے نزدیک تعلیل صحیح ہے، تمہارا مذہب ہی یہی ہے، تو تمہارے نزدیک عام کو باطل ہونا واجب ہے۔ بناء علی زعمکم صحت تعلیلی، تمہارے صحت تعلیل کے زوم کی بنا پر، کیونکہ تم صحت تعلیل کا زوم رکھتے ہو، یقین کرتے ہو۔ ولا تمسک لکم بزعم الجبائی، اور جبائی کے تمسک سے، جبائی کے زعم سے تمہارے لیے تمسک نہیں ہے، کیونکہ جبائی کے نزدیک تعلیل صحیح نہیں ہے، تو جبائی کے قول سے آپ استدلال نہیں کر سکتے ہو۔ ان عنده لا يصلح تعلیلہ، کہ اس کے نزدیک اس کی تعلیل صحیح نہیں ہے۔ کس کے نزدیک؟ جبائی کے نزدیک۔ فلدفع هذه الشبہہ، اس اعتراض اور اس شبہے کو دفع کرنے کے لیے مصنف نے کہا علا، سنو، علا مزید ان احتمال تعلیل لا یخرجہ من ان یکون حجہ، مزید یہ کہ تعلیل کا احتمال عام کو حجت ہونے سے خارج نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لأن مقتضى القیاس تخصیصہ یخص، تو کیونکہ قیاس اور تعلیل جس کی تخصیص کا تقاضا کرے گا اس کو خاص کر دیا جائے گا، وما لا فلا، اور جس کی تخصیص کا تقاضا نہیں کرے گا اس کو خاص نہیں کیا جائے گا۔ فإن المخصص ان لم یدرک فیہ علت لا یعلل، کیونکہ مخصص جو تخصیص کر رہی ہے، جو نص مستقل تخصیص کر رہی ہے، وہ مخصص کے اندر اگر علت معلوم ہی نہ ہو پائے، لا یعلل، تو اس میں تعلیل ہوگی ہی نہیں۔ جب علت معلوم نہیں ہو پائے گی تو آپ تعلیل کیسے کریں گے؟ تعلیل کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے کو قیاس کرنا کہ جہاں علت پائی جا رہی ہے اس کو نکال لو، خارج کرو۔ تو جب علت ہی نہیں ملی آپ کو جس مخصص میں، تو وہاں پر تو تعلیل ہوگی نہیں۔
سمجھے نہیں؟ ہے مخصص لیکن تعلیل علت نہیں مل رہی ہے تو تعلیل بھی نہیں ہوگی، تو پھر تو عام کا حجت ہونا یقینی طور پر متعین ہے۔ فرماتے ہیں فَيَبْقَى الْعَامُ فِي الْبَاقِ حُجَّةٌ، تو جس کی تخصیص ہو گئی، جس فرد کو خاص کر لیا گیا مخصص کے ذریعے سے، اس فرد کے ما سوا جو افراد بچے ان میں عام حجت ہوگا قطعی طور پہ، کیونکہ علت تو ہے نہیں۔ جب علت نہیں ملی تو تعلیل ہوگی نہیں، قیاس کیا نہیں جائے گا۔ وَإِنْ عُرِفَتْ فِيهِ عِلَّةٌ، اور اگر مخصص کے اندر علت معلوم ہو گئی کہ علت یہ ہے، اس بنا پر تخصیص ہو رہی ہے، فَكُلُّ مَا يُوجَدُ الْعِلَّةُ فِيهِ توجد العلة فِيهِ يُخَص قیاساً، تو ہر وہ فرد جس کے اندر علت پائی جائے گی اس کو قیاساً خاص کر لیا جائے گا۔ وَمَا لَا فَلَا، اور جس کے اندر علت نہیں پائی جائے گی اس کو خاص نہیں کیا جائے گا، تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں رہا، ہے نا۔ فَلَا يَبْطُلُ عام بِاحْتِمَالِ تعلیل، محض تعلیل کے احتمال سے عام باطل نہیں ہوگا۔ بات سمجھائی؟ اس لیے یہ کہنا کہ ہمارے نزدیک جب تعلیل ہے عام کے اندر اور مخصص جب نص مستقل ہے اور وہ تو اس کے اندر تعلیل اصل ہے، تو اب جب تعلیل ہوگی تو عام کو حجت نہیں رہنا چاہیے، عام کو ساقط اور باطل ہو جانا چاہیے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ فظاہرہ ہنا الفرق بین تخصیص و نسخ، کہہ رہے ہیں ہماری مذکورہ تقریر سے، گفتگو سے آپ نے نسخ اور تخصیص کے درمیان فرق بھی سمجھ لیا ہوگا، اور فرق ظاہر ہو گیا ہے۔ کیا ہے فرق؟ یہی ہے کہ جہاں پر جو نص مستقل ہے اور تقسیم مخصص ہے جو، اس کے اندر تعلیل صحیح ہے۔ تعلیل اس طور سے صحیح ہے کہ علت نکالی جائے گی، اب علت دیگر افراد میں بھی پائی جا رہی ہے تو ان کو خاص کیا جائے گا، ہے نا۔ لیکن ناسخ کی تعلیل صحیح نہیں ہے اس طور سے کہ کسی آیت نے یا کسی نص نے دوسری نص کو منسوخ کیا، جیسے اولاۃ الاحمال نے اس عورت کے اولاۃ الاحمال اور یتوفون عنہا زوجہا جو آیت کریمہ ہے، تو ان دونوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے قول پر اولاۃ الاحمال والی جو آیت ہے وہ ناسخ ہے، کیونکہ متراخی ہے، وہ زمانے کے اعتبار سے کیا ہے؟ متراخی ہے۔ اس پہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں مباہلہ کر لوں گا، یہ فرمایا تھا، تو متراخی ہے تو وہ ناسخ ہوئی۔ ناسخ کی تعلیل صحیح نہیں ہے اس طور پر کہ اس میں علت نکالی جائے، اور علت نکال کر جس فرد کو یہاں پر منسوخ کیا اس فرد کے علاوہ دیگر افراد کو بھی آپ منسوخ کر دیں۔ نسخ علت اور قیاس کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھائی؟ فرماتے ہیں فظاہر ہن الفرق، تو یہاں پر فرق ظاہر ہو گیا تخصیص اور نسخ کے درمیان۔ لما ذکرنا ان تعلیل المخصص صحیح، کیونکہ جب ہم نے ذکر کر دیا کہ مخصص کی تعلیل صحیح ہے، ظاہر من هذا الحکم الفرق بین المخصص والناسخ، تو اسی حکم سے ظاہر ہو گیا مخصص اور ناسخ کے درمیان فرق۔ کیوں؟ کیسے ظاہر ہوا؟ وہ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيلُ النَّاسِخِ الَّذِي يَنسُخُ الْحُكْمَ فِي بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِ، کیونکہ اس ناسخ کی تعلیل صحیح نہیں ہے جو ناسخ حکم کو بعض افراد عام کے اندر منسوخ کرتا ہے، اس کی تعلیل صحیح نہیں ہے اس طور سے تعلیل کے لیے ثبوت النسخ فی بعض آخر قیاساً، کہ بعض آخر دیگر افراد میں نسخ ثابت ہو جائے، یا لیثبت النسخ، تاکہ نسخ کو ثابت کر دیا جائے، کس میں؟ بعض آخر افراد میں قیاساً۔ صورت ہوئی، اس کی صورت یہ ہوگی ان یرد نص خاص، کہ کوئی نص خاص وارد ہو، خاص حکم، اس کا حکم خاص ہو، یرد نص خاص حکم ہو، کوئی ایسی نص وارد ہو جس کا حکم خاص ہو، مخالف لحکم العام، اور وہ حکم مخالف ہو عام کے حکم کے، وَيَكُونُ وُرُودُهُ متراخیہ، اور اس خاص کا ورود متراخی ہو، ہے نا، عن ورود العام، عام کے ورود سے، تو نسخ تبھی تو ہوگا نا،
کیوں میں نے کہا نا کہ ناسخ کے لیے ضروری ہے کہ زماناً متراخی ہونا. فَإِنَّا نَجْعَلُهُ نَاسِخًا، تو اب ہم ایسے خاص کو ناسخ قرار دیں گے، لا مخصص، اسے ہم مخصص قرار نہیں دیں گے. علی ما سبق، جیسے کہ ما قبل میں گزر گیا. فَإِنَّ الْعَامَ الَّذِي نُسِخَ بَعْضُ مَا تَنَاوَلَهُ لَا يُنسَخُ بِالْقِيَاسِ، کیونکہ وہ عام جس نُسِخَ بَعْضُ مَا تَنَاوَلَهُ، جس کو وہ شامل ہے اس میں سے کچھ کو منسوخ کر دیا گیا، وہ عام جس کے کچھ بعض افراد میں حکم کو منسوخ کر دیا گیا جن افراد کو وہ شامل تھا. لا ينسخ بالقیاس، تو دیگر بعض افراد کے اندر حکم کو منسوخ نہیں کیا جائے گا قیاس سے. نسخ قیاس سے نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن القیاس لا ينسخ النص، کیونکہ قیاس نس کو منسوخ نہیں کرے گا. کیونکہ نس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں دلیلیں اپنی قوت کے اعتبار سے یکساں ہوں. کیا ہو؟ یکساں ہو، اور پھر ایک دلیل متراخی ہو، تب ہوگا نس. قیاس وہ تو من کل الوجہ تو اصل ہی نہیں ہے، یا ہے اصل؟ وہ تو من وجہن اصل ہے، ورنہ تو اصول ثلاثہ ہیں. تو اب اگر کوئی عام کتاب ہو اور خاص کتاب ہو، اب اس میں آپ تعلیل ڈھونڈیں، علت تلاش کریں. نسخ کر دیا خاص نے عام کا کچھ افراد میں جن کو وہ شامل تھے دونوں، جیسے ولاۃ الاحمال، اس نے اس آیت کریمہ نے نسخ کیا عبداللہ ابن مسعود کے قول پر. اس عورت کے حق میں نسخ ہوا جو عورت حاملہ بھی ہو اور متوفی عنہا زوجہا بھی ہو، اس کا شوہر بھی انتقال کر گیا ہو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس کے حق میں یہ آیت کریمہ اس کو یتوفا والذین یتوفون والی آیت جو ہے اس کو منسوخ کرے گی. اب نسخ کی علت تلاش کریں آپ تو قیاس کریں، تو قیاس تو عقل سے ہی ہوتا ہے نا، یہ کوئی نص تو ہوتی نہیں ہے قیاس. تو ایک عقلی امر جو عقل سے ایک، اور وہ بھی ہے ظنی. بھئی علت آپ تلاش کر رہے ہیں اپنی عقل سے تلاش کر رہے ہیں، کوئی یقینی اور قطعی تھوڑی ہے کہ یہی علت ہے عند اللہ، وہ تو ظنی ہے. تو قیاس تو پورا ظنی ہوتا ہے. اور نص جو ہے جس کو یہ منسوخ کرے وہ ہے قطعی. تو دونوں کا معارضہ اور مقابلہ صحیح ہے؟ ہرگز صحیح نہیں ہے دونوں کا مقابلہ، کیونکہ کوئی بھی ظنی قطعی کا مقابل نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی قیاس نص کا مقابل نہیں ہو سکتا. اور نسخ کے لیے ضروری ہے کہ تقابل ہو. کیا ہو؟ اس لیے کوئی بھی فرد آپ قیاساً منسوخ نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی کسی بھی فرد کے اندر حکم آپ قیاساً منسوخ نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں لأن القیاس لا ينسخ النص، کیونکہ قیاس نص کو منسوخ نہیں کرتا. اذ هو لا يعارض، کیونکہ قیاس نص کا معارض نہیں ہوتا ہے. نص کا معارض لأنه دونہ، کیونکہ قیاس نص سے کمتر ہوتا ہے. ارے وہ ظنی ہوتا ہے بھائی. لیکن یخصہ، لیکن یہ جو کمتر ہو وہ تخصیص تو کر دے گا، یا قیاس نص کی تخصیص کر دے گا، اس کو خاص تو بنا دے گا. نسخ تو نہیں کرے گا لیکن خاص کر سکتا ہے، تخصیص کر سکتا ہے. ولا یلزم به المعارضہ، آپ کوئی کہے کہ یار تخصیص ہو جائے گی اگر قیاس کے ذریعے سے علت نکال کر، تخصیص تو ہوتی ہے، اس سے پہلے پورا بیان گزر گیا. تو یہاں پر بھی تو تخصیص کی صورت میں بھی تو معارضہ لازم آ رہا ہے کہ قیاس معارض ہو گیا کس کا؟ نص کا. تو فرماتے ہیں نہیں، تخصیص کی صورت میں معارضہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ تخصیص ہی تو کر رہا ہے، اس کو ختم تو نہیں کر رہا ہے نا. ہے نسخ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ختم کرنا ہوتا ہے کہ وہ حکم بالکل اب ثابت ہی نہیں ہوگا. سمجھے نہیں؟ تو یہاں پر یہ معارض نہیں ہوگا اس کا،
اس کے کسی وجہ سے کسی علت کی بنا پر تخصیص ہو گئی تو تخصیص کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے حکم کو ختم کر رہا ہے. کچھ افراد میں پایا جا رہا ہے، کچھ افراد میں نہیں پایا جا رہا ہے، سمجھے نہیں؟ تو یہ اس کا اس صورت میں معارضہ نہیں کہیں گے. معارضہ تب ہوتا ہے کہ جو حکم اس نے، معارضہ کی تعریف آپ نے پڑھی ہے کیا؟ اقامت الدلیل علی خلاف ما اقامت دلیل علیہ الخصم. معارضہ ہوتا ہے تو دلیلوں کا مقابلہ دلیل سے، مقابلۃ الدلیل بالدلیل ہونا چاہیے وہاں پر. یعنی ایک دلیل جس بات کو ثابت کر رہی ہے دوسری دلیل اس کے خلاف کو ثابت کرے، تو یہ اس کے خلاف کو ثابت تھوڑی کر رہا ہے قیاس. یہ تو جو اس کا حکم ثابت ہے اس حکم کو بعض افراد پر خاص کر رہا ہے، بس بعض دیگر افراد میں ویسے ہی پایا جا رہا ہے. تو اس کو معارضہ نہیں کہیں گے. تخصیص معارضہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ تخصیص کی صورت میں بھی معارضہ ہو گیا. فرماتے ہیں لیکن اس کی تخصیص کر دے گا ولا یلزم بہ المعارضہ، اور تخصیص سے معارضہ لازم نہیں آئے گا. کیوں؟ لأنہ یبین انہ لم یدخل. تخصیص تو صرف یہ بتاتی ہے کہ یہ جو فرد مخصوص کیا گیا ہے یہ اس میں داخل نہیں ہے. عدم دخول بتاتی ہے تخصیص، ختم نہیں کرتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اس کو معارضہ نہیں کہیں گے. ہاں اگر نسخ ہوتا تو معارضہ ہوتا، کیونکہ آیت کریمہ ایک نسخ کہتی کہ یہ حکم ثابت ہے، دوسری آیت نسخ کہتی یہ اس حکم کا خلاف ثابت ہے. دونوں میں ثبوت ہوتا ہے. بات سمجھائی نہیں آئی؟ ہاں اس صورت میں معارضہ ہوتا، اور وہ چیز یہاں پر تخصیص کی صورت میں نہیں پائی جا رہی ہے.